سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ، دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر۔ افراط زر کی شرح 7.4% متوقع۔ آئندہ مالی سال کے لیے 450 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔ جاری اخراجات کا 16,286 ارب روپے تخمینہ۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب ہوگی۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاق کی آئندہ مالی سال آمدن کے لیے 19,278 ارب روپے کا تخمینہ۔ صوبوں کو 8,206 ارب روپے دیے جائیں گے۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے مختص۔ گرانٹس اور سبسڈی کی مد میں 1,928 روپے کا بجٹ مختص۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 1,055 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پی ایس ڈی پی کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب کا بجٹ مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا بجٹ خسارہ 6,105 ارب روپے ہوگا۔ تعلیم کے لیے 50 ارب 92 کروڑ، صحت کے لیے 46 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر۔ حکومت کا مسلح افواج کے افسران اور سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کا اعلان۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد پینشن 10 سال تک محدود۔ تنخواہ دار طبقے کی سنی گئی، ٹیکس سلیب میں کمی تجویز۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقہ ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں بڑی کمی۔ انکم ٹیکس کی شرح 5 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کی تجویز۔ 12 سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس عائد، 11% ٹیکس الگ سے دینا ہوگا۔ 22 سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر فکس ٹیکس 1,16,000 روپے عائد، 23% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ 32 سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 3,46,000 فکس ٹیکس مقرر، 30% انکم ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 41 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہ پر 6,16,000 فکس ٹیکس عائد، 35% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ گاڑی خریدنے کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، بجٹ میں 850 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد۔ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس لگایا گیا۔ زراعت کے شعبے کو استحکام اور فروغ دینے کی عملی کوشش۔ کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نان فائلرز کے خلاف شکنجہ مزید سخت، حکومت کا نان فائلرز کے بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح بڑھانے کا اعلان۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز۔ نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی مقصد۔ نئے بجٹ میں فائلرز اور نان فائلرز کا فرق ختم کرنے کی تجویز۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کرانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کو گاڑیوں اور پراپرٹی خریدنے کی سہولت نہیں ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ بینک اکاؤنٹ منجمد جائیداد کی منتقلی پر پابندی ہوگی۔ سنگین جرائم پر کاروباری جگہ سیل اور سامان ضبط کیا جا سکے گا۔ سولر پینلز مزید مہنگے ہوں گے۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا۔ فاٹا اور پاٹا میں بننے والی اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 6.64 ارب روپے مختص۔ اسٹرکچرل ریفارمز میری اولین ترجیح ہیں۔ کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر ٹیکسز 5 سال میں ختم کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایسٹ ایشیا موومنٹ ہے۔ ٹیرف ریفارم سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ آئی ٹی، ٹیکسٹائل، فارما پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایکسپورٹس کو ترقی کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ ہماری سمت واضح ہے۔ بجٹ حکومت کی پالیسی کا اشارہ ہے۔ بجٹ میں کم سے کم نئے ٹیکسز لگائے گئے۔ انفورسمنٹ پر توجہ دی گئی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف۔ زرعی ٹیکس صوبے اکٹھا کریں گے۔ زرعی ٹیکس اب حقیقت ہے، صرف باتیں نہیں۔ ٹیکس نیٹ کم نہیں، ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق نام منگوائے گئے۔ اجلاس بھی بلایا گیا۔ وزیراعظم نے نیا این ایف سی اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔
بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کا دورہ، امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ شکر ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو چکی، دہشت گردی کے خلاف تعاون، دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ باعث حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ پاک بھارت مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کر سکیں گے۔ امریکہ کا ہر قدم جنگ بندی کے لیے ہے۔ ٹرمپ نے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انڈر سیکرٹری ایلس ہوکر پاکستانی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ایلس ہوکر نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعادہ کیا۔ کچھ عرصے سے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے پرتشدد مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں سرحدوں کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ گورنر اور میئر کیلیفورنیا دونوں نااہل ہیں۔ لاس اینجلس کو پھر سے پرامن بنائیں گے، کسی کو اپنے ملک میں پرتشدد مظاہرے نہیں کرنے دیں گے۔ میری انتظامیہ کے ہوتے ہوئے یہ انتشار نہیں رہے گا۔ امریکی پرچم نظر آتش کرنے والوں کو 1 سال کے لیے جیل بھیجیں گے۔ وفاقی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ تارکین وطن نے احتجاج کے دوران امریکی پرچم نظر آتش کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کئی ممالک کی جیلوں سے امریکہ پہنچے۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE سے اربوں ڈالر سرمایہ کاری امریکہ لایا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینا میں فوج کی تقریب سے خطاب۔ قوم کی محنت سے ملک ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، تمام اشاریے مستحکم ہیں۔ گزشتہ سوا سال کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دیں، دستیاب وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ سب کو مل کر شبانہ روز محنت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں حالیہ جنگ میں معاشی طور پر مضبوط ملک کو شکست فاش دی۔ معاشی میدان میں بھی مخالفین کو شکست دے کر ملک کے مستقبل تابناک بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابینہ میں بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید برہمی کا اظہار۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ملک کی سلامتی و دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ کابینہ اجلاس میں مانگ حق اور بنیاد مرصوص کا بھی تذکرہ۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ وفاقی بجٹ غریب کو غریب اور امیر کو امیر بنائے گا۔ کاربن لیوی، پیٹرولیم لیوی کا براہ راست بوجھ غریب آدمی پر پڑے گا۔ بدقسمتی سے بجٹ ہمیشہ اشرافیہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ملنے والا ریلیف ناکافی قرار۔ پچھلے سال تنخواہ دار طبقے پر 100% بوجھ بڑھایا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس۔ شبلی افراز نے کہا بجٹ میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ کسان اور کاشتکاروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ سیاسی جوڑ توڑ کے بعد بھی حکومت کوئی ٹارگٹ حاصل نہ کر سکی۔ پاکستان کی گروتھ ترقی پذیر ملکوں میں بھی سب سے کم ہے۔ حکومت کے اسٹرکچر ریفارمز زیرو، پینشن ریفارمز زیرو۔ حکومت کسی ایک بھی ادارے کی نجکاری نہیں کر سکی۔ سیاست کو معیشت سے الگ کریں، ہماری اچھی تجاویز پر عمل کریں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ ملک گیر احتجاج میں اس بار اسلام آباد نہیں جائیں گے، احتجاج میں بہت لوگ نکلیں گے۔